اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج کا لیسن جو ہے وہ ہے سورۃ البقرہ آیا 84 سے 86 تک۔ تو انشاءاللہ اس کی ہم ترجمے سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیا نمبر 84۔ وا اور اذ جب، اخذنا لیا ہم نے جو ہے وہ کہاں سے آیا کیونکہ نون الف اینڈ پہ ہے۔ میثاقکم، میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، یعنی کہ پکا وعدہ، اینڈ پہ کم ہے یعنی کہ ضمیر، تو اس کے معنی ہوں گے تم سے، لا نہیں، تسفکون تم بہاؤ گے، دماءکم خون، دماء جو ہوتا ہے خون کو کہتے ہیں، اینڈ پہ کم ہے تو اپنے یا آپس میں۔ وا اور لا نہیں، تخرجون تم نکالو گے، انفسکم اپنوں کو، من سے دیارکم گھروں، اینڈ پہ کم ہے تو معنی ہوں گے اپنے، ثم پھر، اقررتم جیسے اردو میں کہتے ہیں نا اقرار کرنا، وہی چیز ہے بالکل، اقرار کیا، اینڈ پہ تم لکھا ہوا ہے تو وہی معنی ہوں گے تم نے۔ وا اور انتم تم، تشہدون شاہد ہو یا گواہی دیتے ہو۔ آیا نمبر 85، ثم پھر، انتم تم، ہؤلائی وہی ہو، یا آپ دوسرا معنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگ ہو، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو یا اپنوں کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو، فریقاً ایک فریق کو، منکم اپنے میں سے، من سے، دیارہم گھروں ان کے، تظاہرون باہم مل جل کر چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم شروع میں با ہے تو اس کے معنی ہوں گے ساتھ، الاسم کہتے ہیں گناہ کو، والعدوانی وا جو شروع میں اس کے معنی ہوں گے اور، العدوانی زیادتی کے، وا اور ان اگر، یأتوکم وہ آئیں، اینڈ پہ کم ہے تو معنی ہوں گے تمہارے پاس، اسارا قیدی ہو کر، قید کرتے ہیں نا جو قید ہوتے ہیں، جو جنگی قیدی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اسارا قیدی ہو کر، تفادو اس کے معنی ہوتے ہیں فدیہ دے کر چھڑانا، تو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، ہم ان کو، وا اور ہوا حالانکہ، یہ بھی دونوں آپ معنی وا کے یہاں پہ کر سکتے ہیں، وا کے معنی اور بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ بھی کر سکتے ہیں، ہوا وہ، محرم حرام ہے، علیکم تم پر، اخراجہم نکالنا، اینڈ پہ ہم ہے تو اس کے معنی ان کا، افتؤمنون کیا پس ایمان لاتے ہو تم، ببعدی شروع میں با ہے تو معنی ہوں گے ساتھ، بعد ایک حصہ، الکتابی کتاب کے، وا اور تکفرون تم انکار کرتے ہو، ببعد وہی چیز ہے بالکل اسی کی ریپیٹیشن ہے، ساتھ ایک حصے کے، فا پس ما کیا، جزاؤ سزا ہے، من جو لوگ، یفعلو کریں گے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا مگر یا سوائے دونوں معنی لکھ سکتے ہیں کوئی بھی ان میں سے، خزیٌ رسوائی ہے، فی میں، الحیاتی زندگی، الدنیا دنیا کی، و اور، یوم دن، القیامتی قیامت کے، یردون پھیر دیے جائیں گے، الی طرف، اشدی سخت، العذابی عذاب کے، و اور ما نہیں، اللہ بغافل بے خبر، عما دو سے مل کے بنا ہے ان،
اینڈ ما. ان کے معنی ہوتے ہیں سے، ما جو. تعملون درمیان میں دیکھیں شروع میں تا اس کو سائڈ پہ کر دیں، اینڈ پہ واو نون سائڈ پہ کر دیں، کیا بچتا ہے عین میم لام. عمل، عمل کا ہوتا ہے کام کرنا، کچھ کرنا. تو تعملون شروع کا تا جو ہے اس کے معنی ہو جائیں گے تم، اور واو نون پلورل کے لیے. تو تعملون تم کرتے ہو. آیا نمبر 86. اولئک یہی ہیں الذین وہ لوگ جنہوں نے اشترو کا مطلب ہوتا ہے خرید لی، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، بالآخرتی با ہے شروع میں تو ساتھ یا بدلے آخرہ آخرت کے، فلا پس نہیں، یخففو ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، و اور لا نہیں، ہم وہ یا ان کی، ینصرون مدد کیے جائیں گے. اب انشاءاللہ تفسیر کی طرف آتے ہیں، شروع کرتے ہیں آیا نمبر 84 سے. یہاں پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنے لوگوں کا خون نہ بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو گے، تو تم سب نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو. اب اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ پچھلی آیت جو ہم نے کی تھی اس میں ہم نے 8 عہد دیکھے تھے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیے تھے، اور وہ پکے عہد جو تھے. اب یہاں پر یہ جو عہد آیا نمبر 84 میں ہے یہ 9 نمبر ہے اس کا. تو 8 جو تھے وہ پہلے کے ہو گئے، یہ نمبر 9 عہد ہے جو ہمیں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ میں انصار کے 2 بڑے قبیلے رہتے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج. ان کے درمیان میں اکثر جو تھی جنگ لگی رہتی تھی، اور ایسے ہی ہوتا رہتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے بھی تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے کہ ان کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی جس میں بہت زیادہ خون ریزی ہوئی تھی. تو جس طرح سے یہ ان کے 2 قبیلے تھے انصار کے، اسی طرح مدینہ میں اس وقت یہود کے 3 قبیلے تھے، ایک بنو نذیر، بنو قینقاع، ایک بنو قریظہ. تو جو یہود جو تھے ان کے جو 2 قبیلے تھے بنو قینقاع اور بنو نذیر، ان کی خزرج کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ ایلائز تھے یہ آپس میں ایک دوسرے کے. اسی طرح جو بنو قریظہ تھے وہ اوس کے ایلائز تھے. اب ہوتا کیا تھا کہ جب بھی ان کی آپس میں جنگ ہوتی، لڑائی ہوتی، جیسے کہ اوس کی اور خزرج کی آپس میں جب ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تو پھر ان کے ایلائز جو تھے جو کہ یہودی قبیلے کے لوگ تھے وہ بھی ان کی مدد کو پہنچ جاتے. اب ہر جو قبیلہ تھا وہ یہودیوں کا قبیلہ وہ اپنے انصار کے قبیلے کے ساتھ مل کر دوسروں کے اگینسٹ لڑنے لگ جاتے. اس طرح سے کیا ہوتا تھا کہ یہ سب آپس میں بہت سی خرابیاں کرتے، خون ریزی بھی بہت کرتے اور پھر لوگوں کے گھر بھی لوٹ لیتے تھے. جب جنگ میں قیدی قید ہو جاتے تو پھر یہ کیا کرتے کہ یہ فدیہ دے کر اپنے قیدیوں کو چھڑا لیتے، اور وہ کہتے تھے کہ تورات میں ہمیں یہی حکم ہے کہ اگر تمہارا کوئی اسرائیلی بھائی قید ہو جائے تو پھر فدیہ دے کر چھوڑ لو. یہ حکم اچھی طرح مانتے، اور باقی حکم جو اللہ تعالیٰ کے تھے ان کو کیا کرتے تھے، ان کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ان سے مخاطب ہیں کہ ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے. اب یہاں سے مراد کیا ہے کہ کیا انسان اپنا خون خود بھی بہاتا ہے؟ اور جو ہے کہ اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، اپنے گھروں سے کون کس کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو کون خود گھر سے نکالتا ہے؟ کوئی بھی نہیں نکالتا. تو یہاں پر مراد اس چیز سے یہ ہے کہ جب بات ہو رہی نا کہ اپنے نفسوں کو، تو نفسوں سے مراد آپ کے اپنے بہن بھائی ہیں. جیسے
دین میں ہمیں پتہ ہے کہ سارے بھائی بھائی ہیں آپس میں، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اسی طرح ساری مسلمان جو عورتیں ہوتی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی بہنیں ہیں، وہ دینی بہنیں کہلاتی ہیں اور اسی طرح دینی بھائی کہلاتے ہیں. تو جب ہم اپنے کسی بھائی کو گھر سے ایک طرح سے نکال دیتے ہیں، چاہے وہ ہمارا سگا بھائی نہ ہو، لیکن چونکہ وہ دینی بھائی ہے، تو جب ہم اس کو بھی اس کے گھر سے نکالتے ہیں تو یہ اسی طرح ہے کہ جیسے ہم نے اپنے آپ کو گھر سے نکال دیا. جیسے آپ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ بھی یاد ہوگی نا، کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو آپس میں سب اس طرح سے ہیں کہ جیسے ایک جسم ہوتا ہے. تو انسان کا جسم جو ہوتا ہے اس کے ایک حصے میں جب تکلیف ہوتی ہے تو پورا باڈی جو ہے اس پین کو فیل کرتا ہے. اسی طرح مسلمان بھی جب ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی مسلمانوں کو بھی اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. کوئی بھائی اپنے دوسرے بھائی کا خون نہیں بہا سکتا اور نہ ہی اسے اس کے گھر سے بے گھر کر سکتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا اور نہ ہی کوئی رسول مگر ان کو 5 چیزوں کا حکم دیا گیا. یہ 5 چیزیں جو ہیں جن کا سارے پیغمبروں کو حکم دیا گیا، ان کو کہتے ہیں مقاصد خمسہ. مقاصد یعنی کہ مقصد ان کے آنے کا، اور خمسہ مین 5. تو یہ کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 انسانوں کے دین کی حفاظت، نمبر 2 جان کی حفاظت ان کی، نمبر 3 ان کی عزت کی حفاظت، نمبر 4 ان کی عقل کی حفاظت، نمبر 5 مال کی حفاظت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو. آیا نمبر 85 پھر تم وہی ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک فریق کو اس کے گھروں سے نکال دیتے ہو. تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو. اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا. کیا تم کتاب اللہ کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ پھر بھی تم میں سے جو ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہود سے 4 عہد لیے تھے. نمبر 1 ایک دوسرے کا خون نہ کریں گے. نمبر 2 ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کریں گے. نمبر 3 ظلم اور زیادتی پر کسی کی مدد نہیں کریں گے. نمبر 5 فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑایا کریں گے. اب یہ دیکھیں ہم نے جو ابھی پچھلی آیت میں کیا دیکھا کہ یہ فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہیں. اس آیت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو یہ 4 جو اللہ تعالیٰ نے عہد کیے ان سے لیے تھے، ان میں سے ایک عہد جو تھا یہ مان رہے تھے اور انہوں نے بقیہ 3 کی نافرمانی کی. تو یہاں سے ہمیں کیا بات دیکھیں پتہ چلتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے کام کرتے تھے. جس چیز کو دل مانتا تھا وہ کرتے تھے، اور جو چیز ان کے مقصد کی نہیں ہوتی تھی، جس سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا تھا، اس کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے. وہ لوگ آپس میں جنگوں میں خون خرابہ بھی کرتے، اور جب ان کے لوگ قیدی ہو کر جاتے تو ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے. تو جب ان سے پوچھا جاتا تو کہتے کہ ہمیں اسی کا حکم ہے. تو پھر دیکھا جائے تو جنگ اور خون ریزی کا حکم انہیں کہاں دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا کہ آپ نہ خون ریزی کر سکتے ہیں، نہ لوگوں کے ساتھ مل کر آپ ظلم زیادتی کر سکتے ہیں کسی پر. تو آپ ان کے مددگار بھی نہیں ہوں گے ایسی ظلم اور زیادتی پر. لیکن اس حکم کو اللہ کے نہیں مانتے تھے، اور جو فدیے والا حکم تھا اس پہ یہ جو تھے بھاگ بھاگ کے اس پہ عمل کرتے تھے. اور اس پہ آگے سے ریزن کیا دیتے تھے وہ کہ ہم کیوں ان کی مدد کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارے دوست ہیں اور ہم ان کی مدد نہ کر کے اپنے دوستوں کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتے نا. اب یعنی کہ کیا چیز آج کل کے بھی دور میں اگر آپ دیکھیں تو پیئر پریشر کی بات ہو رہی ہے.
اور بالکل ایگزیکٹلی وہی چیزیں جو آج کل ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہیں، ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، کہ ہمیں بھی تو ہر طرف سے ایک پیئر پریشر ہوتا ہے، ہمیں اپنی سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے، ہمیں اپنی فیملی کا پریشر ہوتا ہے، بچوں کو ہمارے ان کے پیئر پریشر ہوتا ہے اسکول میں، کہ آپ نے جو لوگ کر رہے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے، کیونکہ سب ہمیں اس چیز کے لیے فورس کر رہے ہیں، تو ہم اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتے، ہم نہ نہیں کہہ سکتے، سب کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں بھی کرنا ہے، سب کے ساتھ ہی تو چلنا ہے نا، ہم اکیلے تو نہیں کوئی بھی کام کر سکتے۔ یہ بہت ایک ہمارے ایٹیٹیوڈ میں ایک ہے یہ چیز کہ ہم کسی کو منع نہیں کر سکتے، جو کر رہے ہیں میجورٹی کر رہے ہیں اور ہمیں فورس کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں کتنی چیزیں ہیں، جیسے بہت سے غلط کام ایسے ہیں جو ہم لوگ دوسروں کو دیکھتے ہیں کرتے ہوئے، اور ہمیں بھی وہی کرنے کی وہ آگے سے آپ کو انکریج کرتے ہیں یا تلقین کرتے ہیں اس کی کہ تم بھی ایسے کرو، بہت اچھا لگے گا۔ کپڑے ہی آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک بندہ ہے جو، یا کوئی بھی ہم میں سے یا کوئی بھی ہوتا ہے جو ذرا سادہ کپڑے سمپل کپڑے پہنتے ہیں تو ان کو کیا، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ کیا تم بالکل بیکورڈ ہو، تمہیں کپڑے پہننے کا طریقہ نہیں پتہ، تھوڑے سے ماڈرن سٹائل کپڑے پہنو، تمہارے کپڑے تھوڑے ٹائٹ ہونے چاہیے، تھوڑی سی اب کیپریز وغیرہ کا فیشن چلا ہوا ہے ایسے بھی ہونے چاہیے، تھوڑا سا ایکسپوزنگ قسم کا باڈی آپ کا ہو، کچھ تھوڑا سا ہو، بال سٹائلش ہو، کیا تم ہر وقت سر پہ دوپٹہ لے کے اسکارف لے کے پھرتی رہتی ہو، اس قسم کی باتیں ہمیں اکثر سننے میں آتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کیوں ہم اس طرح کی، کہ ہم دوسروں کو بھی کہہ کے آپ اس کو پریشر میں ڈالتے ہیں، آپ اس کو یہی کر رہے ہیں کہ وہ بھی یہ کام کرنے لگ جائے۔ پھر ہماری نمازوں میں آپ دیکھ لیں، ہمارے کپڑوں میں، ہمارے معاملات میں، ہر چیز میں ہم اس پریشر کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمیں جو کہا جاتا ہے ہم آہستہ آہستہ اسی چیز پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کا، دوستوں کا، رشتہ داریوں کا، جتنے رشتہ دار ہیں ہمارے، فیملی کا، سارے لوگ ہیں جو ہم پہ ان چیزوں کا پریشر ڈالتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو یہود کے تھے یہ بھی پریشر فیل کرتے تھے کہ نہیں وہ ہمارے دوست ہیں، ہم ان کو نہ نہیں کر سکتے، اللہ کا حکم بے شک پیچھے چلا جائے لیکن یہ کہ آپ کے دوستوں کو آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو 3 کام اللہ کے حکم کے خلاف کرتے اور 1 کام اللہ کے حکم کے مطابق کرتے، یعنی کہ پک اینڈ چوز کرتے کہ اپنی مرضی سے بس ہم جس پہ عمل کرنا چاہیں اس پر کریں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو۔ ورڈ ایک یہاں پر جو یوز ہوا ہے تظاہرون، اس کے معنی 2 معنی اس کے ہوتے ہیں۔ ایک اس کا معنی کسی پہ غالب آنا، یعنی تم ان پر غلبہ پا لیتے ہو۔ نمبر 2، تم اس کی مدد کرتے تھے جو دشمنی کرتے ہوئے تم میں سے بعض پر ظلم کرتا تھا۔ تو یہ دونوں معنی تظاہرون کے اندر آ جاتے ہیں۔ الاسم جو ہے یہ کہتے ہیں گناہ کو، اور اسی طرح آگے آپ دیکھیں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آگے جو ایک اور ورڈ آیا ہے العدوان، عدوان جو ہوتا ہے یہ کہتے ہیں زیادتی کو۔ ہر عدوان جو ہوتا ہے نا یہ اسم ہوتا ہے، لیکن ہر اسم جو ہوتا ہے وہ عدوان نہیں ہوتا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ لے لیں کہ عدوان جو ہے اس میں ایسی چیزیں ہوں گی جس میں آپ کسی کے اوپر کوئی زیادتی کر جاتے ہیں۔ اسم جو ہوتا ہے یہ گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ۔ تو جیسے شراب نوشی ہو گئی، تو شراب نوشی جو ہوتی ہے یہ بھی بڑے گناہوں میں سے آ جاتی ہے۔ اس میں انسان کا کیا ہوتا ہے کہ شراب جو پی رہا ہوتا ہے نقصان اس کا اپنا ہوتا ہے، وہ کسی پہ زیادتی نہیں کر رہا ہوتا کم از کم۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان کسی کا قتل کر دیتا ہے، مرڈر کر دیتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ایک تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا کہ اس نے کسی کی جان لے لی، کسی کو مار دیا۔ دوسرا اس نے عدوان بھی کیا کہ اس نے زیادتی بھی کی اس بندے کے ساتھ جس کو اس نے مارا۔ تو اسی طرح جو اب ہمیں تھوڑا سا فرق اس کا پتہ چل جائے گا کہ الاسم اور العدوان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے۔ قیدیوں کو آپ دیکھیں کہ چھڑانا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر پچھلے میں بھی آیت میں کیا، یہاں پہ بھی کیا کہ یہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے۔ تو پھر کیا یہ غلط چیز ہے؟ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانا غلط چیز ہے کیا؟ یہ اچھی چیز ہے، اور ان کا عہد بھی لیا گیا تھا، ان کو چھڑانا تو بہت اچھی بات ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے دین اسلام میں بھی اس چیز کا حکم ہے کہ آپ قیدیوں کو چھڑائیں، اور یہی حکم اسی کے لیے یہاں تک کہا گیا کہ
بیت المال سے بھی آپ پیسہ جو ہے وہ لے کر قیدیوں کو چھڑانا واجب ہے کہ بیت المال سے بھی آپ پیسہ یوز کر سکتے ہیں اس چیز کے لیے. اور اگر فرض کریں کہ بیت المال میں پیسہ ختم ہو گیا، وہاں پہ کوئی پیسہ نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر سارے باقی جو مسلمان ہیں پھر ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آپس میں مل جل کر پیسوں کا انتظام کریں اور قیدیوں کو چھڑائیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نکال دینا گھروں سے تم پر حرام کیا گیا. کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں؟ اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بات کی گئی نا کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں، تو یہ سوال کیا جا رہا ہے. اور یہ سوال ایک ڈانٹ کے لیے کہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا ڈانٹنے والا سٹائل ہے کہ ان سے ڈانٹ کر کہا جا رہا ہے کہ تم کیسے کر سکتے ہو کہ قرآن کی یا کتاب کی ایک حصے کو تم مانتے ہو اور دوسرے کو تم نہیں مانتے. تم اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کرتے ہو. اصل میں وہ اللہ کی عبادت نہیں بلکہ اپنی خواہشات کی عبادت کرتے تھے، اپنے نفس کی عبادت کرتے تھے، اپنے نفس کے پیچھے چلتے تھے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے رہتے تھے. تھوڑا سا ساتھ ساتھ اپنا بھی جائزہ لیتے چلیں کہ کہیں ہم لوگ بھی تو ایسے کام نہیں کر رہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ دیکھیں کس طرح کا ہے. اپنے دین میں سے ہم بھی تو وہ چیزیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں جو ہمارے فائدے میں ہوتی ہیں، جو ہمیں سوٹ کرتی ہیں، جو تھوڑی سی مشکل لگتی ہیں، یا ہمیں ہوتا ہے کہ اس میں ہمارا کوئی نقصان ہو رہا ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم بھی تو بالکل اسی طرح کا، ہم لوگ بھی ایسے ہی رویہ ہے نا ہمارا بھی. ایسے ہم نہیں کر سکتے، ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. ہمیں حکم دیا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی کہ ہر چیز کو مانو جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا یا جتنے حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے. ہم اپنی مرضی سے چوز نہیں کر سکتے کہ میں اس حکم پہ تو عمل کروں گی لیکن میں اس پہ ابھی نہیں کر سکتی. ہمیں ہر حکم پہ اپنا سر جھکانا ہے. اب دیکھیں کہ ہم مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو ہر چیز میں بحث کرتے ہیں. جیسے داڑھی ہے تو داڑھی پہ بحث کریں گے، پردے کے اوپر بحث کریں گے، سود پہ بحث کریں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو نماز، روزہ، حج، عمرہ بھی کرتے ہیں مگر باقی معاملات میں دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. رشوت بھی لیتے ہیں، رشوت دیتے بھی ہیں، سودی لین دین بھی کرتے ہیں. ان کے لیے دین صرف ایک مسجد کی حد تک ہے. یہی ان کے لیے بہت ہے کہ ہم مسجد چلے جاتے ہیں اور ہم نماز روزہ کرتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں. اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ذمہ داری ان کی نہیں ہوتی. لیکن ہمارا دین اس سے زیادہ ہمیں سکھاتا ہے. یہ اسلام تو ہو سکتا ہے لیکن ایمان نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ چیزیں پوری کریں اور کچھ پوری نہ کریں. مسلمان ہونا یہ گارنٹیڈ نہیں ہے کہ آپ مومن بھی ہیں، کیونکہ مسلمان تو ہر وہ شخص ہو جاتا ہے جو کلمہ پڑھ لیتا ہے. تو کسی نے بھی دل سے کلمہ پڑھ لیا وہ اسی وقت مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن وہ اسی وقت مومن نہیں بن سکتا، کیونکہ مومن بننے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑے سے ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں اس میں، پھر کہیں جا کر انسان کو ایسا درجہ ملتا ہے. تو کوئی بھی شخص جو کلمہ پڑھ لے وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ مسلمان تو ہو گیا، لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی ہے، پھر انسان جا کے اس درجے پر، اس لیول پر پہنچتا ہے. اب تھوڑا سا دیکھ لیں کہ بعض حصے کو ماننا اور بعض کا انکار کرنا، اس کی سزا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی سزا بھی اس کی بتا دی کہ کیا بدلہ ہوگا اس کا جو ایسا کرے، سوائے اس کے کہ اس کی دنیا میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن اس پر سخت عذاب ہوگا. آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ سارے مسلمان کنٹریز کو اگر آپ دیکھ لیں تو کیا عزت ہے ان کی، کہیں پہ بھی آپ دیکھیں کوئی رسپیکٹ ہے. یہ ہے انجام اس چیز کا جس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کا. یعنی کہ کتاب کو اگر ہم چلیں لے کے بھی کچھ لوگ چلتے ہیں تو وہ بھی اس میں سے یہ کہ کچھ حصے کو لیتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں.
سو یہود کے لیے اب دنیا کی رسوائی اس وقت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پھر سزا دی اس چیز کی، تو ان کی سزا کیا تھی کہ ان کی رسوائی یعنی کہ جو تھی وہ یہ تھی کہ انہیں مدینے سے جلا وطن کر دیا گیا. اور قیامت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بہت شدید ہے. اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں، جو تم عمل کر رہے ہو اسے ہر چیز کا علم ہے. آیا نمبر 86. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، بس ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. انہوں نے کتاب کا کچھ حصہ مانا اور کچھ کا انکار کر دیا. کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ ان کے دل میں دنیا کی محبت تھی بہت زیادہ، دنیا کے عیش و عشرت میں، کہ یہ نہ ہو کہ یہ چیزیں ہم سے چھن جائیں. آخرت بیچ کر دنیا کمائی انہوں نے. دنیا کے معمولی فائدوں کو دیکھ کر آخرت کو پیچھے چھوڑ دینا بڑے ہی خسارے کا سودا ہے. ان کو اپنے دوستوں کی فکر تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، میرے دوست کیا کہیں گے. آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. نہ عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ہی مدد کی جائے گی. اس سے اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن سب کا عذاب ایک جیسا نہیں ہوگا. سب سے زیادہ عذاب انہیں ہوگا جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا خرید لی. اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ مصور جو ہوتے ہیں، جو آرٹسٹ ہوتے ہیں، جو تصویریں بناتے ہیں، مصور یعنی کہ خاص طور پہ لوگوں کی تصویریں یا جاندار چیزوں کی تصویریں بناتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کو بھی سب سے شدید عذاب ہوگا. عقل مند وہی ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرے. عمل کی بات ہمیں کیا اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ ہمیشہ اپنی آخرت کو سامنے رکھیں. بار بار اپنے آپ کو احساس دلائیں اس چیز کا کہ دنیا فانی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشگی والی ہے. کیا ہم ایسی جگہ پہ جا کے گھر بناتے ہیں جہاں پر ہمیں صرف کچھ دن کے لیے جانا ہو اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہم نے وہاں سے واپس آ جانا ہے، ہم صرف 8-10 دن کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ وہاں جا کے گھر تو نہیں خرید کے بیٹھ جائیں گے. لیکن اسی طرح کچھ ایسی جگہ جہاں پہ آپ اگر پرماننٹ موو کر جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ کیا کرتے ہیں آپ؟ وہاں پر انسان جو ہے پھر اپنے رہنے کا بندوبست کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اب میں نے بقیہ سارا ٹائم یہاں پر گزارنا ہے. تو چھوٹی جگہ جہاں پر آپ ٹیمپریری طور پہ جا رہے ہیں وہاں کے لیے تو آپ اپنی کوئی چیز کی تیاری تو نہیں کریں گے نا، کہ آپ کیا لے کے جائیں گے. وہاں پہ تھوڑا بہت سامان لے لیا، لیکن آپ وہاں پہ کچھ بھی گھر کی طرح نہیں خریدیں گے. اب کچھ اس سے جو باتیں ہمیں کہ پوائنٹ پتہ چلتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں دین کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے. ہماری مرضی نہیں چل سکتی. کچھ حکم آسان بھی ہوں گے اور کچھ مشکل بھی ہوں گے، اور یہ حکم اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی فائدوں کے لیے بنائے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے. لیکن ہم یہ بات سمجھ نہیں سکتے. جس کی کائنات ہے، جس کی ساری مخلوق ہے، جو خالق ہے ہر چیز کا، تو پھر حکم بھی اسی کا چلے گا. اب اس کی مثال آپ اسی طرح ہی لے لیں کہ جیسے ہم اپنا پیسہ لگا کر ایک زمین خریدتے ہیں، پھر اس پہ ہم بہت خوبصورت ایک گھر بناتے ہیں، اس گھر کو اپنی مرضی سے ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں، خوبصورت چیزیں لا کے گھر میں رکھتے ہیں. تو اب جب آپ نے اتنا کچھ کیا تو اب اس گھر کے اوپر حکم کس کا چلے گا؟ ظاہر سی بات ہے آپ کا چلے گا نا، کہ آپ نے جس نے بنایا اس کا چلے گا، یا کسی پڑوسی کا چلے گا، ہمسائے کا، کس کا چلے گا؟ جس نے بنایا ہے اس کا حکم چلے گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، ساری کائنات کا رب ہے، جب اس نے ہر چیز پیدا کی تو پھر حکم بھی تو اسی رب کا چلے گا نا. ہم اپنا حکم نہیں چلا سکتے. تو ہمیں
صحابہ کرام والا جو ایٹیٹیوڈ تھا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن جو ہے وہ ہمارا ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.